اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جو 10 دن ہیں پہلے ذی الحجہ کے، یہ اتنے بڑے دن ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ان دنوں کے اندر انسان کے نیک اعمال کرنا ان تمام دنوں سے زیادہ محبوب ہیں جو سال کے باقی دن ہیں۔ اس سے خود متاثر ہے سال میں کیسے کیسے دن ہوتے ہیں، تو تمام دنوں کو ایک طرف رکھ دیں، ان 10 دنوں کو ایک طرف رکھ دیں، تو اللہ کہتے ہیں مجھے آج کی تیری نماز پسند ہے، اس دن کی آج کی تیری تلاوت مجھے پسند ہے، محبوب ہے، آج کی تیری تسبیحات مجھے محبوب ہیں، آج کی تیری خیرات مجھے محبوب ہے، آج کی تیری یہ نیکی مجھے محبوب ہے۔ وہ ساری ایک طرف پورے سال کی، اور ان 10 دنوں میں کیے ہوئے اعمال جو ہیں اللہ ان کو صرف قبول ہی نہیں کرتا بلکہ محبوب خود فرق ہے، ایک تو قبول کرنا ایک محبوب بنا لینا اس چیز کا۔ ظاہر ہے جب قبولیت کا اور محبوبیت کے درجے میں تو پھر فرق ہوگا نا، آخرت میں ایک جیسے ہوں گے۔ ظاہر ہے محبوب اپنی جگہ جائے گا اور جس کا قبول ہو جائے گا اس کو اپنی جگہ جائے گا، لیکن اس 10 دنوں میں اللہ کا شکر ہے جو میں عرض کر رہا ہوں اپنے لیے، آپ ماشاء اللہ نیک آدمی، میں بھول جاتا ہوں نا کہ کون سے اچھے دن ہیں کون سے برے دن ہیں، تو تقویت کے لیے بات کر رہا ہوں کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہم سے اس 10 دنوں کو جو ہے ان کا جو ہے حق تو ادا نہیں کر سکتے، لیکن جہاں تک استطاعت اور طاقت ہو ان 10 دنوں کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ کس طریقے سے؟ اعمال کے ذریعے سے، کہ ان دنوں جب ہم عمل کریں گے تو نہ صرف قبول ہوں گے بلکہ وہ محبوبیت کے درجے کے اندر ہوں گے، فرائض بھی اور نفل بھی، دونوں عبادات۔ احکام ہم نے کیا کرنا ہے؟ سننا ہی نہیں ہے، صرف پلان کرنا ہے۔ ان 10 دنوں کو ہم ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ پلان کرنے کے لیے سب سے پہلے آدمی کو کچھ چینج چاہیے، تبدیلی۔ جب بھی کوئی پلان کرتا ہے نا تو کچھ تبدیلی پہلے کرنی پڑتی ہے، یہ چیز تبدیل کرو، مکان آپ چینج کر رہے ہیں، اس کو ادھر تبدیل کرو، اس کو کرسی کو یہاں رکھو، میز کو یہاں رکھو، اس کو فلاں چیز کو یہاں رکھو، اب تبدیلی ہو رہی ہے، چینج ہو رہی ہے، ایسے ہوتا ہے نا۔ تو یہ آج ہم تبدیلی کیا کر رہے ہیں ایک نئے 10 دنوں کی گزارنے کے لیے، کہ کیسے آسان اچھے طریقے سے 10 دن گزاریں کہ ہمارا ضائع نہ ہو اپنے حساب سے انشاءاللہ۔ پھر جب انسان ایسی نیت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو اللہ کی رحمت فوراً اس کی طرف چلتی ہے۔ جیسے اس نیت کی یار آج میں تو اب نہیں چھوڑوں گا، یا فجر کی نماز میں نے جانی ہے بس، یہ اس کے دل میں اگر بات آ گئی تو کام بن گیا، الحمدللہ، مت چھوڑو۔ اتنی بات آ گئی اس کے دل کے، درد اٹھائے، چوہوک اٹھی ہے، یار بہت ہو گئی، اب میں نے فجر کی نماز نہیں چھوڑنی۔ پھر دیکھیں کارنامہ کہاں چلتا ہے، پھر اللہ کی رحمت اس کو کہاں پہنچاتی ہے۔ افسوس یہ ہے کہ ہمارے دل میں یہ ضرب لگتی ہی نہیں ہے۔ اگر یہ ضرب لگ جائے نا، آہاں نکل جائے، تو اللہ نے وعدہ کیا ہے، تو ایک پیٹ چلتا ہے، میں تو ایک ہاتھ آتا ہوں تیری طرف، تو چل کے آتا ہے، میں تو دوڑ کر تیری طرف آتا ہوں۔ یہ نکلتی نہیں ہے، ایک دم نکل جانا سچے دل سے، کہنا تھا نا بس باقی کمی میرے میں نے نہیں کام کرنا ہے، یار چھوڑ دوں، بہت ہو گیا، بس بس ختم۔ اب آپ نے جو کچھ ہے اللہ کے دربار میں پھینک دی کہ اللہ تو جانے، میں تو ہاتھ اٹھا دیتا ہوں اس کام سے۔ تو اللہ اس قسم کی ہمارے دل کے اندر یہ جذبے پیدا کر دے تو بڑا کام بن جاتے ہیں پھر۔ تو اس کی تیاری میں سب سے بڑی یہی چیز ہے کہ ہم دل سے ایک بات کرنی ہے پہلے کہ اللہ تعالیٰ ہم تیار ہیں، یہ 10 دن اور رات، اس کے دن بھی بہت افضل ہیں اور راتیں بھی بہت افضل ہیں، کڑی بہت افضل ہے، اور سارے سال میں نہیں ایسے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسے دن رات، وہ صرف 10 دن ہیں، کچھ بھی نہیں۔ ہم گن سکتے ہیں اب 10 دن، کہاں سے کام کہاں بن جائے گا انسان کو۔ کیا کرنا ہے؟ روٹین چینج کرنی ہے ہم نے، تھوڑی سی لائف کی مستعد ہو جانا ہے۔ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے، دیکھیں ایک کام سٹارٹ کرنے کے، ہم دین کا کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے، چیز کیا ہے؟ توبہ۔ کہ یا پہلے اپنے آپ کو صاف ستھرا کریں ہم،
جمعہ کیا چیز ہے؟ جمعہ جب پڑھنے ہم آتے ہیں نا تو سب سے یہ اس میں تبدیل اپنے کو بہت بڑا دن ہے نا، یہ اسلام ہے، اس میں گناہ جھڑتے ہیں نا آدمی کے، ایسے جھڑتے ہیں گناہ، اس طرح ہر کام پر نہاریں گناہ، صفائی کریں گناہ، ہر چیز پہ گناہ جھڑتے رہتے ہیں آدمی سے. تو ہم نہا دھو کے آتے ہیں صاف ستھرے ہو کے، بالکل نہیں پوشاک پہن کے سیدھا. تو جب اللہ تعالیٰ کی طرف انسان چلنے تو سب سے پہلے کہتے ہیں میں پہلے اپنے آپ کو پاک صاف کر لوں، ہلکا کر لوں، غسل کروں میں، جس سے یہ ہے کہ پچھلا تو ختم ہونا میرا معاملہ، تاکہ صحیح طریقے سے اگلا کام شروع کروں. بولیں سبحان اللہ، ہمیشہ یاد رکھیں بات. تو اللہ نے اس کے اتنا بہترین غسل دیا ہے نا، ہمیں بات کرنے کا طریقہ بتایا نا. اللہ کہتا ہے ایسا صابن لگے گا نا، اس کا میل کچیل کا نام ہی نہیں رہے گا، بالکل جسم گناہ کا ذرہ بھی نہیں بچے گا. جو دوزخ کے اندر چپک جاتے ہیں نا گناہ، تو جو سوائے دوزخ کی آگ کے جس کو کوئی ہٹا نہیں سکتا، اللہ کہتے ہیں چپک ایسا صاف کر دوں گے پھر وہ پتہ ہی نہیں چلے گا اس کا. وہ کیا چیز ہے؟ توبہ. بہت بڑی چیز ہے توبہ. ایسی ضرورت چیز ہے کہ انسان کے جتنے بھی گناہ ہیں جڑوں تک صدیوں سے جو کرتا ہے نام و نشان مٹ جاتا ہے. یہ جب توبہ انسان کرتا ہے اس کے لیے 3 چیزیں انسان میں آتی ہیں ایک دم توبہ کرنے کے بعد. پہلے تو یہ یار ریگریشن آتی ہے، یہ بڑے گناہ میں نے کیے، بڑا پاگل تھا میں، یار کیا حال تھا میرا، کیا میں کام کرتا تھا، نماز چھوڑتا تھا، فضول باتیں کرتا تھا، ٹیلی فون میں بیٹھ رہتا تھا، ننگی تصویریں دیکھ رہا. یہ کوئی بات نہیں. اللہ تعالیٰ بس ہم ویری سوری فار دیٹ. یہ ریگریشن. اس کے ساتھ دوسرا جذبہ ہونا چاہیے کہ بھئی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ یہ میں چھوڑتا ہوں، اب نہیں میں نے کرنا. بالکل نہ گھبرائیں چھوڑنے سے. جی نہ کہیں یار پھر ہوگے تو کیا ہوگا، اگلا پروگرام نہ سوچے کریں. جس سے آپ وعدہ کر رہے ہیں اللہ کہتا ہے تو فکر نہ کہ تو وعدہ کرتا رہے، میں پورے کراؤں گا تیرے وعدے. بالکل نہ ڈر. کہتے ہیں آپ یہ لگا ختم، میں نے دیکھنا ٹیلی فون پہ. جو کام بھی ہم کرتے ہیں بد نظری کا ہے، جھوٹ بولنے کا ہے، یہ ہم نہیں کرنا. دو گے. تیسری چیز انسان جب کرتا ہے کہ آئندہ بھی نہیں کروں. پچھلا ریگریشن ہوتا ہے، حال کے لیے کیا ہوتا ہے کہ میں بھی چھوڑتا ہوں. مستقبل کیا کہ آئندہ بھی میں نے کرنا ہی نہیں یہ کام، ختم، میں نے یہ کام کروں جو کچھ. جب یہ 3 چیزیں ملتی ہیں تو اس کا نام ہوتا ہے توبہ نصوحہ کہتے ہیں. سیڈ توبہ پکی کہ دن کے اندر جو عمل کریں گے وہ اتنے بڑے ہو جائیں گے، اتنے بڑے. جیسے کس نے روزہ رکھ لیا نفل، 1 سال کا ثواب حکم ہے. رمضان کے آپ روزے ہیں پتہ ہے قبول ہو گئے، یہ تو قبول 1 سال پاکٹ میں جا رہا ہے ثواب. اسی طرح آپ دنوں کے اندر جو عبادت کریں گے الحمدللہ سب کے ثواب اس طرح بڑھیں گے. دن کے اندر رات میں ہم نے تھوڑی عبادت کر لی، ابھی یہ رات شروع ہو گئی ہے مغرب کے بعد، یہ رات کی عبادت ہو رہی ہے. بولے سبحان اللہ. رات کا مطلب نہیں ہم نیند آئی ڈھانکتے ہیں، نہیں. رات کا مطلب ہے آپ نے مغرب کے بعد شروع ہو گئے، جتنا توفیق تھی آپ نے نفل شفل پڑھ لی، رات کی عبادت ہو گئی. اس کا ثواب کتنا ہے؟ حدیث میں جو رات میں ان 10 دنوں کے اندر کر دے گا تھوڑا بڑا فیل، وہ تو الحمدللہ ہمارا چلتے ہی رات کو ذکر ہے یہاں پر. 12 بجے تو ذکر چلتا ہے ہمارا یہاں، تو ویسے ہی تہجد کا ٹائم ہوتا ہے الحمدللہ آج کل. ایسے ہے نا بھائی، آپ تو عجیب فقیر لوگ ہیں. اس کے بعد یہ ہے کہ اس کا ثواب، یہ تو کمال ثواب ہے یار. اس کا ثواب یہ رکھا ہے 9 دنوں میں رات میں کوئی ٹوٹی پھوٹی جو بھی عبادت کرے گا لیلۃ القدر کے برابر. جیسی وہاں دعا قبول ہوئی تھی ایسے یہاں قبول ہوئیں گی. جو رحمتیں وہاں تھی لیلۃ القدر پہ وہ یہاں بھی ہوں گی. یہ حدیث کا لفظ بتا رہا ہوں. جتنے انعامات لیلۃ القدر میں 1 تھی، اس میں 10 راتوں میں وہ انعام آپ کو ملیں گے. سمجھ آ گئی بات؟ توبہ کرنی ہے، تیاری ہو رہی ہے پہلی تیاری. اس کے بعد کیا ہے؟ اپنے جو اعمال ہیں ہم نے اس میں اپنے دنوں کو ان 10 دنوں کے اندر ہم نے اپنی ٹائمنگ کو فکس کرنا ہے کہ بھئی ہم نے اپنے چینج کر کے تھوڑی ٹائمنگ ایسے رکھنا ہے کہ رات میں تھوڑی ہم اس طرح نفل شفل پڑھ لیں اپنے حساب. اور خاص طور پہ بتاؤں یہ عبادت کون سی کرنی ہے اس میں، جو محبوب عبادت ہے. اور اس کی بات میں خاص عبادت نہیں بتائی، اس میں خاص و خاص عبادت بتائی ہے. سبحان اللہ.
خاص بات نہیں مولانا، خاص الخاص. محبوب کے دنوں کے اندر راتوں میں اللہ محبوب اپنی عبادت بتاتا ہے. تو وہ جناب پروگرام سے سیٹ کریں آپ. وہ تو ذکر شکر چلتا ہے ہمارے سے. جب آپ توبہ کر لیں گے شیخ کے ہاتھ پہ رکھیں گے تو آپ بھی ذکر شروع کر دیں گے. الحمدللہ آپ میں ہمت آ جائے گی. آپ بھی برسن شو ہو جائیں گے ذکر میں. 10 منٹ بیٹھ گیا ہوگا، 15 منٹ بیٹھ گیا ہوگا، آدھا گھنٹہ بیٹھ گیا، الحمدللہ تو پورے ہی بیٹھ گئے. اچھا جی، تو اس میں یہ ہے کہ ہمیں اس میں اپنی عبادات کو سب سے پہلے فرائض کا ہے. ہم جو مار کھا جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں، کچھ نہیں پڑھتے ہیں، پہلے تو یہ سوچتے ہیں ان 10 دنوں کی نیت ہم نے پکی کرنی ہے کہ نماز تو سوال نہیں پتہ نہیں چھوٹے. دعا کر چکے ہیں نمبر 1. نمبر 2، نماز ویسی پڑھنی جیسے اللہ چاہتے ہیں. وہ کہاں پر؟ مسجد میں. ہم نے کہاں پڑھنی ہے؟ مسجد میں جا کے پڑھنی ہے باجماعت. بے شک آخری رکعت میں پہنچ جائیں، بے شک جماعت نکل گئی تب بھی پہنچ جائیں، جماعت نکل گئی تب بھی مسجد میں پہنچ جائیں. یہ نہ بیٹھے یار جماعت نکل گئی نہیں چلو اب مسجد نہیں پڑھنی ہے. شمدی کے ساتھ ہے پڑھیں نماز. تو نماز ہم نے کہاں پڑھنی ہے؟ مسجد میں. کام کاج کرتے ہیں، ٹیکسی ویکسی جہاں مسجد، چاروں طرف مسجد ہیں، وہیں روکے ہمارے بریک میں ٹھک کر کے مسجد. ہے ہی نہیں گنجائش نماز چھوڑنے کی، ہے ہی نہیں. جس کی سزا یہ ہے کہ اس گھر کو میں آگ لگا دوں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو لوگ مسجد کے اندر آ کے نماز نہیں پڑھتا اپنی اولادوں کو نصیحت کریں چیز کے اللہ کے بس کیوں گھر پہ آگ لگاتا ہے ہمارے؟ تیری وجہ سے گھر میرا تباہ ہو گیا ہے. یار آگ لگ چکی ہوتی ہے، تباہ ہو چکا ہوتا ہے وہ گھر. جس کو نبی کی زبان سے نکل گئی بات ویسی ہوتی ہے. جس گھر میں عورتیں اور مرد نماز نہیں پڑھتے، عورتیں پڑھتی ہیں نماز یا نہیں پڑھتی ہیں، یا مرد نہیں پڑھتے گھر میں پڑھ لیتے ہیں، نہیں آ رہے ان کی جوان اولادیں جن میں نماز فرض ہو چکی ہے وہ مسجد میں نہیں جا رہے کیوں مجھے صبح اسکول جانا ہوتا ہے، یہ فلاں یہ کرنا ہوتا ہے. یہ دین نہیں ہے ہمارا. پرائرٹی ہماری صرف زندگی کی ایک ہے مومن کی، جو اللہ حکم دے اس پہ عمل کرنا ہے. پیغام صرف یہ ہے کہ میری اطاعت کرو، میرے دین پہ چلو. جیسے جیسے قیامت نزدیک آئے گی تم نے دین میں کمزور ہونا شروع ہو جانا ہے، دین پہ کرنا تمہارا بالکل پیدل ہو جانا ہے. تم نے اس کا علاج اللہ تعالیٰ ہر طریقے سے بتانا چاہتا ہے ہمیں. حج کے اندر یہی میسج ہے کہ تم نے اپنے پورے دین کو مضبوط کرنا ہے. یہ حج کا پیغام بتا رہا ہوں میں آپ. شاید آپ کو اتفاق نہ ہو میرے ساتھ اس پر، لیکن اتفاق کرنا پڑے گا آپ کو. اللہ کا ہم عرفات میں بیٹھ گئے ہیں، منی میں بیٹھ گئے ہیں، مزدلفہ میں بیٹھ گئے ہیں، رمی کر رہے ہیں اور جناب جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں اس میں، لیکن کولیکٹلی دیکھیں جمع سے ایک پیغام نکلتا ہے کیا چیز ہے. کیا اللہ تعالیٰ اس عمل کو پرچار کر رہا ہے اس کی. حاجی اس کے لیے بھی جو حج کرنے کے ان کے لیے بھی، جو دور بیٹھے ہیں ان کے لیے بھی، میرے لیے بھی، ہر انسان کے لیے میسج دیا جا رہا ہے حج کی شکل کے اندر 10 دنوں کے اندر قربانی کی شکل میں. کہیں بھی وہ عمل رکتا نہیں ہے. عرفات میں جانے کے بعد نہیں رکتا، مزدلفہ میں چلے جائیں نہیں رکے گا، رمی چلے جائیں نہیں رکے گا، زمزم پہ چلے جائیں نہیں رکے گا، طواف کریں نہیں رکے گا، سر منڈائیں نہیں رکے گا. یہی روح ہے اس کی، یہی میسج ہے. اس کا میسج یہ ہے کہ دین کو مضبوط کرو، اللہ کے احکامات پہ جم جاؤ. بسلمی کافہ، مکمل طور پہ دین پہ آ جاؤ، ورنہ تم برباد ہو جاؤ گے اور تباہ ہو جاؤ گے، لٹ جاؤ گے آخرت میں. تم کیسے؟ وَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ وَاذْكُرُوا اللَّهَ عَنْ شَعْبِ الْحَرَمِ، کہ جس وقت تم عرفات میں ہو تو کیا کرو؟ کثرت سے اللہ کا ذکر کرو. عرفات سے فارغ ہو گئے کہاں گئے تم؟ شہر الحرام میں آ رہے، مزدلفہ میں، وہاں کیا کرو؟ اللہ کا ذکر کرو. باقاعدہ ہی تم مساکن
جتنے بھی مسانے کہ تم حج کے کرو گے، رمی کرو گے، مزدلفہ میں جاؤ گے، مینا میں جاؤ گے، سر منڈاؤ گے، ہر مقام پہ جہاں جہاں تم جاؤ گے وذکروا اللہ، اللہ کا ذکر کرو، کہ جب تک انسان کے دل میں میری ہیبت عظمت بڑائی نہیں ہوگی وہ میرے حکم پر نہیں مانے گا۔ جب انسان نافرمان ہوتا ہے، نمازیں چھوڑتا ہے، اللہ کی اطاعت نہیں کرتا، اس میں ایک سب سے بڑا جرم یہ ہو جاتا ہے، نقص یہ شیطان پیدا کر دیتا ہے گناہوں کی وجہ سے، کہ اللہ کی عظمت ہیبت بڑائی اس کے دل سے نکل چکی ہوتی ہے، اس میں غصہ آ چکا ہوتا ہے، اس میں اور ترشات رہتا ہے، ہر کام اللہ کی نافرمانی کا کرتا ہے، کیونکہ اس میں اصل ہیبت جس کے دل میں اللہ کی ہیبت ہوتی ہے وہ تو کانپتا ہے کوئی غلط کام کرتے ہوئے۔ خوف اور ڈر جو دنیاوی ہوتا ہے وہ بھی جرائم کو روک لیتا ہے، یا نہیں؟ چور کس چیز سے ڈرتا ہے؟ چوری سے نہیں، چور سے اس لیے رکتا ہے کہ کہیں پولیس والا نہ دیکھ لے، اگر پولیس والا نہ ہو معاملہ صحیح ہو تو چوری کر جائے گا، وہ سٹور میں جاتا ہے، اس کو پتہ نہیں کیمرہ نہیں ہے، وہ چوری کرے گا۔ وہ چور کس سے رک رہا ہے؟ کیمرے کے ڈر سے رک رہا ہے۔ آپ ٹریفک لال بتی پہ نہیں جا رہے، اپنے جانا ہوتا ہے، کیوں نہیں جا رہے؟ ڈر رہے ہیں کہ میرا پکڑا جاؤں گا، اس میں تو ریکارڈ میں آ جائے گا، میرے جرمانہ لگ جائے گا، خوف آپ کو روک رہا ہے۔ یہ نہیں کہ بچے انسان ہے، اس کو قانون کہا جاتا ہے، لا بنایا جاتا ہے اس قسم کا پورے ملک کو چلانے کے لیے، اس کی اتنی سزا ہے، اس کی اتنی سزا ہے، اس کی اتنی سزا ہے۔ کیوں بنایا جاتا ہے؟ اس لیے یہ خود ڈرنے والے نہیں ہیں، اگر ان کے ڈر نکال دیا تو افراتفری ہو جائے گی پورے معاشرے کے اندر۔ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ افراتفری شروع ہو جائے گی، کوئی ڈر نہ ہے، نہ خوف، نہ پولیس، نہ کچھ، جو چاہے آدمی کرے، جس کو لوٹے جس کو کرے۔ لیکن یہ قانون بنا دیے گئے، کانسٹیٹیوشن بنا دیا گیا، لا بنا دیے جاتے ہیں کہ اس کی یہ سزا ہے، اس کی یہ سزا ہے، اس کی یہ سزا ہے، تو آدمی کے اندر وہ ڈر اور خوف اس چیز کا ہے، اس کو کرنے سے روکتی ہے، اس چیز کو کرتا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ اس سے بڑا کام کیا ہے، یہ تو دنیا کا قانون ہے۔ اللہ کہتا ہے میں اپنے دین پہ چلانے کے لیے جو ہے بندہ وہی دین پہ چلے گا، نافرمان بندہ وہی ہوگا جس کے دل سے میری عظمت خوف اور ہیبت نکل چکے ہو، وہی جھوٹ بولے گا، وہی حرام کھائے گا، وہی سود کھائے گا، کیونکہ اس کو ڈر ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا کہ نماز نہ پڑھنے کی سزا یہ ہے کہ اللہ اس قدر ناراض ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اتنی بڑی سزا دیتا ہے، آخر تو مجھے یہ سزا ملے گی، قبر میں میرے یہ عذاب آئیں گے، کوئی خوف ختم ہو جاتا ہے اس کا۔ میں زنا کروں گا اس کی سزا یہ ہے، تو آنکھوں کو باخودی دیکھتا ہے، اس کو روکنے والی کیفیت ہی کچھ نہیں ہوتی، دو لوگوں سے ڈر جاتا ہے، لوگوں کے سامنے زنا نہیں کرے گا، اکیلے میں زنا کرے گا، کیونکہ ان لوگوں کا ڈر ہے، اس کو اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ تو اس ڈر کو پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا کیا کیا جائے کہ میری عظمت کو اتارا جائے، کیسے؟ اس دن میں پریکٹس کی جائے، وہ کیا چیز ہے؟ وہ ذکر اللہ ہے۔